اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کا حکم دیا کثرت کا حکم ساتھ، یعنی شرط کثرت کی لگائی گئی. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو کثیر کی شرط ہے نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہاں بھی کثرت کا حکم. اور تیسری جگہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو ہر جگہ پر کثیرہ کا لفظ ہے. اس میں راز یہ ہے کہ جب تک ذکر کی کثرت نہ کی جائے فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. آج ہماری باطنی بیماریاں کیوں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بنیادی وجہ ہم ذکر کی کثرت نہیں کرتے. ذکر کرتے ہیں مگر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا ذکر کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ، ہم بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دنیا داروں کو دیکھیں تو ہم دنیا دار بھی نہیں ہوتے کہ وضاقت دینی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں تو ہم دنیا دار نہیں بن سکتے جیسے وہ ہیں. دینداروں میں دیکھیں تو ہمارے من میں دینداری بھی نہیں ہوتی، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، اندر منافقت ہے، دو رنگی ہے، تنہائی کے گناہ ہیں. تو جو اصل دیندار ہیں ان کے زمرے میں بھی ہم شامل نہیں، اور جو دنیا دار ہیں ان کے زمرے میں بھی شامل نہیں. تو حالت ہماری یہی ہے، لا الہ الا ولا الہ الا. اور اس کی بنیادی وجہ ذکر کی کمی. دیکھیں اگر بخار دور ہونے کے لیے آگمنٹن لینی پڑتی ہے 600 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ. اب ایک بندہ 100 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ لے تو بخار اتر جائے گا، حالانکہ بالکل صحیح دوائی لے رہا ہے. جو بیماری کا علاج ہے وہ یہی ہے، مگر مقدار پوری نہیں ہے. مقدار پوری نہ ہونے سے بخار نہیں اترتا. ہم بھی ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، مگر تھوڑا کرتے ہیں. کثرت کے حکم میں داخل نہیں ہوتا جو ہم ذکر کرتے ہیں. کثرت کے تو حکم میں داخل تب ہوگا جب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کریں گے، پھر کثرت ہوگی. ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ طے شدہ اصول ہے. آپ کسی چیز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں اس کی محبت دل میں آئے گی. کتنا حسن ہے شریعت میں کہ شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے خامن کے سامنے غیر عورت کے حسن کا تذکرہ مت کرے. کیوں؟ کہ تذکرے سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی کوئی تعلق آ جائے، تو منع ہی کر دیا. ابھی آپ کے سامنے میں اگر آئس کریم کی باتیں کرنے لگ جاؤں، ایک ونیلا فلیور ہوتی ہے، ہم نے کھائی تھی، ایک ایسی تھی، ودن 2 منٹس آپ کا دل کہے گا ایک آئس کریم کا مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا تذکرہ سنیں گے اتنا زیادہ محبت ہوگی. تو ہمارے مشائخ نے یہی کہا کہ بھئی سالک کو ابتدا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور ہمارا ذکر ایسا بھی نہیں کہ صرف مصلی پہ بیٹھ کے کریں، یا اس ذکر کے لیے تسبیح بھی پکڑنے کی ضرورت نہیں. آپ دفتر میں ہیں، بزنس میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے تو ہمارا ذکر تو بہت آسان ہے. آج کل کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کے بالکل مطابق ہے. حتیٰ کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے، ایک بندہ اس میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے، دوسروں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میاں عاشق و معشوق رمزیست
کرامن کاتبین ہم خبر نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا، اس لیے کہ نہ تسبیح ہے، نہ مصلی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں کہ کوئی دوسرا دیکھے کہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو کیا خوبصورت ذکر ہے کہ من میں اللہ کو یاد کرنا، مگر کثرت ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالی کی محبت کی وہ کیفیت نہیں آتی جو ہمیں غیر سے بیگانہ کر دے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو لذت آشنائی ہے، اس کے ملنے کی دلیل یہ کہ انسان پوری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہے، بس اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا۔ تو ہم کثرت ذکر نہیں کرتے، یہ بنیادی کوتاہی ہے ہمارے نہ سنورنے کی۔ اور عجیب بات کہ ہم شکوے بھی کرتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم 1 گرام کی اگر دوائی کھانی تھی صبح و شام 1000 ملی گرام، تو ہم کھاتے ہی 100 گرام ہیں، کیسے بخار دور ہوگا؟ ایک بچے کو اگر دن میں 5 فیڈر دودھ چاہیے اور وہ پورے دن میں 1 فیڈر دودھ پیے تو صحت مند ہوگا یا کمزور ہوگا؟ جس پودے کو روزانہ پانی نہ ملے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اسٹرانگ ہوگا یا کمزور ہوگا؟ یہی ہمارا حال ہے کہ ہمیں ذکر کا پانی ملتا نہیں، روحانی طور پہ ہم ویک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کثرت ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم یہ نہ کریں گے تب تک ہم اللہ تعالی کی محبت کا مزہ نہیں پائیں گے۔ وہ جو محبت کی شدت ہے وہ کثرت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ ذکر کی کثرت کر لیں، محبت کی شدت ایسی ہوگی کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ تعالی سے محبت کیسی ہو گئی۔ دل اداس ہوگا، راتوں کو خود بخود تہجد میں آنکھ کھلے گی، اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ کو یاد کرے گا۔ تو ذکر کی کثرت کا حکم دیا گیا۔